زیادہ کر رہے ہیں اور یہ پلٹ کر ہاتھ نہیں آئے گا۔ جن لوگوں نے کام کیا، ہمارا ہزارہ اختلاف ہے یورپ کے ساتھ، پر یہ بات تو مان جاؤ نا، انہوں نے اپنا وقت مینج کر لیا ہے، مینج کر لیا۔ ہم ابھی تک ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ناروں میں زندہ ہیں، انہوں نے مینج تو کیا ہے۔ تیسری بات میرے عزیز اصلاح معاشرہ کے لیے جو بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ترجیحات کا تعین کریں زندگی میں۔ میری دراصل ترجیح کیا ہے، اصل مقصود کیا ہے؟ یہ ہمارے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، مجھ سے لوگ وقت لینے کے لیے آتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، خیر کے لیے آئے ہیں، ورنہ ہمیں کون پوچھتا ہے۔ تو میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں دوستوں سے کہ جو آپ محفل کرا رہے ہیں تو کوئی پس منظر بھی تو بیان کریں نا، مقصود کیا ہے؟ چلیں اتنا ہی کہہ دیں کہ ثواب کی نیت سے کرا رہے ہیں، اللہ میں اجر دے گا، لیکن یہ کہ مقصود ہی نہیں پتا۔ جوانوں کی بڑی بڑی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، مقصود کا ہی نہیں پتا دراصل جانا کس طرف۔ اپنی زندگی میں ترجیحات، اور جب ترجیحات طے کریں تو ضروریات کو آگے رکھیں، فرائض کو ہمیشہ آگے رکھیں۔ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو ہمیشہ پہلا درجہ دیں۔ بہرحال محفل کرانا مستحب ہے، اور نماز پڑھنا، آہستہ کیوں بولتے ہیں آپ؟ نماز پڑھنا، ختم شریف دلانا بہرحال مستحب ہے، لیکن صحیح قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ضروری ہے۔ جو زیادہ ضروری ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ترجیحات اگر آپ لے آئیں گے نا، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں توجہ سے ختم دلاتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا اس دفعہ ابا جی کے ختم پہ آپ کی باری ہے، پچھلے سال فلانے کو بلایا تھا، اس سے پچھلے سال فلانے کو۔ بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ دعا کریں، آپ دعا کریں میں شروع کر دوں۔ تو میں کہتا ہوں اگر نماز کی دعا کرانی ہے گھر بیٹھے بیٹھے مجھ سے، تو ختم کی دعا نہیں گھر بیٹھے بیٹھے ہو جاتی، وہ بھی کر دیتا ہوں، یہیں سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ترجیحات ہمیشہ آپ کے جو ضروری کام ہیں، یاد رکھ لیں آپ کے مدرسہ بڑا ضروری ہے۔ میں کسی کی تعریف بڑا کم کرتا ہوں، اس لیے کہ تعریف خوشامد بن جاتی ہے تو بندہ مشکل میں آ جاتا ہے، لیکن ابھی میں آیا ہوں نا تو یہاں بچے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ میرے حاشیہ خیال میں یہ بات بھی آ سکتی تھی کہ قاری صاحب نے، حضرت صاحب نے چھٹی کیوں نہیں کرائی، مسجد میں محفل ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ میرا دل اتنا ٹھنڈا ہے، میں نے کہا یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، ان کو پڑھنا ہی چاہیے۔ یہ جو کام ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، ان کے گھر والوں نے جگر کے ٹکڑے دیے پڑھانے کے لیے، تو جو جس کام کے لیے بھیجے ہیں وہ کام ضروری ہے، وہی انہیں کرنا چاہیے۔ ترجیحات تو طے کرے میرے بھائی، دراصل ترجیح کیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا، سادہ بندہ، بال بکھرے ہوئے، حالت بڑی پراگندہ، مشکات میں حدیث ہے۔ اس نے آن کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، اسلامی احکامات بتائیں۔ تو حضور نے کلمہ شہادت کے بعد فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، دن اور رات میں 5 نمازیں تیرے اوپر ضروری ہیں۔ اس نے عرض کی حضور کچھ نفل بھی پڑھوں؟ تو فرمایا اگر تو اپنی طرف سے پڑھے تو بڑا ہی اچھا ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد فرمایا سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا۔ عرض کی حضور کچھ نفلی بھی رکھوں؟ فرمایا رکھے تو بڑا بہتر ہے۔ پھر فرمایا حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں کرنا، حضور کچھ ساتھ نفلی بھی کروں؟ فرمایا کرے تو اچھا ہے۔ پھر فرمایا زکوٰۃ دے، زکوٰۃ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ نفلی صدقات بھی کروں؟ فرمایا کرے تو بڑا اچھا ہے۔ اس نے یہ باتیں سن کے نہ صرف فرائض کی تعلیم دی، فرائض کی۔ آج جو خطیب مجھے اور آپ کو نکتے سنائے ہم توجہ سے سنتے ہیں، اور اگر فجر میں امام صاحب وضو کے مسئلے بتائیں تو کہتے ہیں ایڈا عالم ہی نہیں، عالم تھے اسی جن نے کل بڑی اچھی تقریر کی تھی۔ اگر وہ آپ کو غسل کا طریقہ بتائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو علم کی شاید بات ہی نہیں۔ وہ نقطہ بیان کرنے والا، وہ جس کی آواز زیادہ بلند ہو رہی تھی۔ آواز بلند ہونا زیادہ ضروری نہیں ہوتا، دلائل بلند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی دلیل کتنی مضبوط ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، حج کر۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ترجیحات بتائیں۔ وہ شخص پتہ ہے حضور سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ جو میں نے آپ سے سنا ہے نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ گویا وہ مان گیا کہ میں ترجیح دوں گا فرائض کو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا اگر یہ جو کہہ رہا ہے اس پہ ڈٹا رہا
جو اس نے کہا ہے اگر وہ سچ کیا اس نے تو فرمایا پھر یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، پھر یہ فلاح پا جائے۔ آپ ترجیح ہمیشہ اہم کام کو دیں۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں میرے علماء اس کی ذمہ داری لیں گے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے مزار پہ چادریں کتنی ڈالی ہیں، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ماں باپ کی خدمت کی کہ نہیں کی۔ تو جو ترجیح ہے مزار پہ چادر ضرور ڈالیں، منع نہیں، پر یہ کہ وہاں وقت پہ جانا، وہاں ڈیوٹی ٹھیک کرنا اور اماں ابا گھر میں پریشان ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا ہوں۔ میرے دوستو پتہ ہمیں کیا ہوا ہے، ہم نے نا باہر وقت بہت زیادہ دیا ہے، اور جو ہمارے گھر کے اندر ہماری ذمہ داریاں تھیں نا، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے بہن بھائی، ان ذمہ داریوں سے نا ہم نے جان چھڑائی ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے۔ بچے کو چارج کیا، بچہ تنگ کر رہا ہے، لگا دو گیم موبائل پہ، چلو ہماری جان چھوٹی، وہ جانے اس کا کام جانے۔ آپ اگر 10-15 منٹ بچے کو دیتے، وہ آپ سے کھیلتا، وہ مانوس ہوتا۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا مصروف ہوں، اور بھائی تو اتنا مصروف تو نہیں جتنے مدینے والے محبوب مصروف ہیں۔ لیکن رسول پاک کے تو کندھوں پہ امام حسن چڑھ کے سواری کیا کرتے تھے، حضور کی تو گود میں امام حسین کھیلا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ حضور نے ان کے بازو تھامے، انہوں نے پیر پہلے حضور کے مقدس قدموں پہ رکھے، پھر انہوں نے اپنے قدم مبارک حضور کی مبارک پنڈلیوں پہ رکھے، پھر ٹخنوں پہ رکھے، پھر پیٹ پہ رکھے، پھر حضور کی زبان چوسنی شروع کر دی۔ تم کیوں وقت نہیں دے رہا اپنے بچوں کو؟ کیوں نہیں ہم وقت دے پاتے اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتوں اور پوتیوں کو؟ وہ جو ہمارے لیے ضروری تھا وہ ہم سے مانوس ہونے کی بجائے کسی بد عقیدہ سے جا کے مانوس ہو جاتے ہیں۔ پتہ تب چلتا ہے جب سارا عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر جو ذمہ داریاں ان کو ترجیح دیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وانا خیرکم لأہلہ، اور جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر کرنے والا۔ ترجیح دیں۔ ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی پہ حج فرض ہے، وہ حج کرنے جا رہی ہے، یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، اور میرا نام ایک غزوے میں لکھ دیا گیا ہے، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، نام میں نے لکھوا لیا ہے، حکم میرے لیے کیا ہے؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، وہ صاحب استطاعت ہوگی، ظاہر ہے اس کے پاس مال ہوگا، وہ جا رہی ہے، اس کو جانا ہے، وہ تیار ہے، اور میرا نام غزوے میں لکھا ہے، تو حکم کیا ہے؟ دیر نہیں لگائی رسول پاک نے، حضور فرمانے لگے تو اپنا نام غزوے والی لسٹ سے کٹا، جہاد پہ نہ جا بلکہ تم محرم بن کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جا، وہ تیری ذمہ داری ہے، وہ تیرے علاوہ کون محرم بنے گا اس کا؟ تو جو تیری ڈیوٹی کا کام ہے اسے تو کرنا، ترجیحی بنیادوں پر کام کو کریں۔ 4 باتیں ہو گئیں، ایک بات آخر میں 5ویں، ہم نا بہت ساری چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، لفظ بھی کئی دفعہ تراش لیتے ہیں، جملے بھی بڑے اچھے ترتیب دے لیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ نا ہمارے لہجے سخت ہو گئے۔ ساری توجہ لفظوں پہ نہ دیں، کچھ لہجوں پر بھی دیں۔ لہجہ جو ہوتا ہے نا انسان کا، لہجہ یعنی بیٹے کو آواز دی، ابا جی نے کہا بیٹا، اس نے کہا جی ابا جی کیا مسئلہ، حکم کریں، ابھی تو میں گیا تھا۔ اس میں جملہ گستاخی والا کوئی بھی نہیں، پر لہجہ گستاخی والا ہے۔ ابا جی کیا حکم ہے، کوئی گستاخی ہے اس لفظ میں؟ ابھی تو میں یہاں سے گیا ہوں، کوئی گستاخی ہے؟ لیکن اس کا جو لہجہ ہے نا، چلیں میں آسان کرتا ہوں، آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ قرآن پاک میں حضرت لقمان اپنے صاحبزادے سے باتیں کرتے ہیں، اور وہ سورہ لقمان کی بالکل ابتدا میں وہ آیات موجود ہیں۔ تو حضرت لقمان نے نا اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، ایک نصیحت یہ بھی کی تھی، کہا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے رخسار ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، منہ ٹیڑھا کر کے ترش روئی کے ساتھ بات نہ کرنا۔ ترش روئی، وہ بوڑھا سسر بوڑھی ساس بہو سے کہتی ہے پتر روٹی لانا، تو روٹی لائی ہے تو اس نے زور سے برتن پٹکا ہے زمین پہ،
پانی ڈالا ہے تو زور سے رکھا ہے، دروازہ تلخی سے بند کیا ہے۔ بوڑھے تھے بیچارے، بیمار تھے، پریشان ہو گئے۔ شام کو بیٹا آیا تو رو پڑے، کہا پتر تیری بیوی بڑا پریشان کرتی ہے۔ تو اس نے کہا اپنی بیوی سے ادھر آنا، تو بیوی جواب میں پتہ کیا کہتی ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ وہ کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کیے، آکھیا واقعی کچھ نہیں سن۔ اگر وہ لفظ بتانا چاہے تو لفظ واقعی کوئی اس نے کہا ہی نہیں تو بتائے کہاں سے؟ اس نے واقعی کچھ نہیں کہا۔ ابا جی سے پوچھے میں نے، کہا کیا؟ اماں جی سے پوچھے میں نے تو کیا بتائے ابا جی؟ گلاس بولے گا کہ اس نے تلخی سے مجھے پھینکا تھا، کہ دروازہ بولے گا؟ اب وہ جو تلخی ہے نا وہ رویے کی ہے۔ ہمارا نا صرف مسئلہ، میں نے قرآن مجید پڑھا ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا پتر رخسار ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات، تھوڑا سا رویہ تو ٹھیک ہو نا۔ ہمارے رویے نا، کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک بند ہو تو لوگوں کا رویہ دیکھنا، تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ اگر ٹھہرنا پڑ جائے تو مزاج دیکھیں لوگوں کا۔ ہمارا آپ کسی سے نا کسی کے بارے میں سوال کریں، پوچھیں سیاستدان کیسے ہوتے ہیں، پھر ہمارا رویہ دیکھیں۔ آپ پوچھیں پولیس والے کس طرح کے ہوتے ہیں، پھر دیکھیں رویہ۔ آپ پوچھیں تیرا کیا خیال ہے اپنے سسرال والوں کے بارے میں، پھر رویہ دیکھیں۔ چلیں آپ اچھے لوگ ہیں اور مسجد میں بھی بیٹھے ہیں اور باوضو بھی ہیں، غلط بات تو کرنی نہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ مولویوں کے بارے میں کیا خیال ہے، اگرچہ سننے بھی آئے ہیں، اگرچہ یہ کہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن رویوں میں وہ رنگ نہیں ہے۔ آواز دیتے ہیں تو اس انداز میں بعض لوگ اپنے ڈیروں پر بیٹھ کے چودھری تبصرہ کرتے ہیں تو وہ تبصرے کا لہجہ ٹھیک، میرے لہجے میں غرور آیا تھا، تیرا حق تھا تو شکایت کرتا۔ اور میرے بھائی لہجے پر بھی تھوڑی توجہ دے، انداز۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں کڑوا اس لیے ہوں کہ سچا ہوں، سچے بندے کڑوے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مثال ہی غلط ہے سرے سے۔ کائنات میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، سب سے زیادہ سچ حضور نے بولا ہے، پر وہ سچ اتنا میٹھا تھا کہ لوگوں نے دوڑ دوڑ کے اسے حاصل کیا ہے۔ سچ ہی تو میٹھا ہوتا ہے، کس نے کہہ دیا سچ کڑوا ہوتا ہے؟ یہ ہم کڑوا بنا دیتے ہیں، ترش روئی۔ تھوڑا سا نا لہجے پر بھی دیکھیں نا، ایک بیٹا ہے، لہجے کی بات ہے نا۔ والدہ نے، وہ بیچاری اماں کو ٹیلی فون آ گیا بیٹی کا کہ اماں جی 20,000 روپیہ چاہیے، میں مجبور ہوں، میں تکلیف نہ دیتی۔ تب وہ والد والدہ بیٹھے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، بیٹا پہلے ہی زیادہ تنخواہ کوئی نہیں، خرچے پہلے ہی زیادہ، کیسے کہیں گے؟ بڑی انہوں نے نا مشورہ کر کے، بیٹا آیا تو بڑے پیار سے پریم سے بات کی، کہا پتر دل تو نہیں کرتا، ہمیں تیرے حالات کا پتہ ہے، پر تیری بہن بیچاری کو نا 20,000 کی ضرورت ہے۔ اب ایک لہجہ یہ ہے۔ اس نے کہا ابا جی کمال بات ہے، آپ کو پہلے بھی پتہ ہی ہے، آپ مجھے روز تکلیف دیتے ہیں، پہلے اتنے خرچے ہیں، ابھی عید پہ دیا تو تھا 3,000 اس کے گھر میں، پھر اس نے فون کر دیے، اسے بھی سوچنا چاہیے۔ اٹھ کے چلا گیا۔ ماں باپ بیچارے ساری رات روتے ہیں، ہم نے کیوں بات کی؟ نہ کرتے، کیا اس نے رویہ اختیار کیا؟ ایک رویہ یہ ہے، ایک رویہ یہ ہے کہ ابا جی اور اماں جی نے بڑے چن کے جملے کا، بیٹا ہمیں تیرے وسائل کا بھی پتہ ہے، مسائل کا بھی پتہ ہے، دل نہیں کرتا، پر تیری بہن کس سے بات کرے، غریب ہے، اس نے کہہ دیا ہے مجبوری ہے، اسے کو 10-20 ہزار چاہیے۔ تو بیٹا اٹھ کے قریب آ گیا، اس نے اماں کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا، باپ کا ہاتھ چوما۔ اس نے کہا ابا جی آپ جھچک جھچک کے بات کیوں کرتے ہیں؟ 20,000 کی کیا بات ہوئی، میری جان بھی حاضر ہے، غریبی اور بات ہے، مجبوری اور بات ہے، پر آپ حکم کیا کریں، میں غلام ہوں آپ کا، آپ جھچک کے میرے ساتھ بھی جھچکیں گے؟ آپ کھل کے بات کریں، آپ کو فون کر دینا چاہیے، میں ادھار پکڑوں کچھ کروں، آپ جو کریں گے۔ روئے گا اس کا ابا بھی ساری رات ہی، روئے گی اس کی اماں بھی ساری رات ہی، پر دعائیں مانگتی روئے گی۔ ابا دعائیں مانگتا روئے گا کہ یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو عطا فرما، روئے گا۔ رویے، لہجے، انداز، گفتگو، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں حضور پہلے دن مدینے تشریف لائے ہجرت کر کے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا۔ بڑے بڑے وقت آئے نا، ان میں بدر بھی آیا، احد بھی آیا، احد میں شہادتیں بھی ہوئی، ان مواقع میں بڑا کچھ آیا، لیکن میں نے حضور کو 10 سال زیارت کرتا رہا، جب بھی ملا ہوں مسکراتے ملا ہوں۔
اور میں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے بھی زیارت کرنے گیا تو مدینے والے کو مسکراتے ہی دیکھا ہے. تلخی بڑی ہے رویے میں، تلخی بڑی ہے مزاجوں میں. تو پھر اپنی بات ساری دہراتا ہوں. سب سے پہلے تو زندگی با مقصد کریں، بے مقصد نہ بنائیں، ورنہ. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.